رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ابن حسن صاحب کا آپ استقبال کرنا، میں نعرہ لگاؤں گا، آپ نے پھول جواب دینا ہے۔ نعرہ حیدری۔ پھر بھی عبادت کریں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ صلی اللہ محمد۔ تھوڑا آگے آ جاؤ تاکہ پیچھے پھر جس طرح لوگ آن گے۔ یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد وصلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ معطر کریں اپنی زبانوں کو محمد و اہل بیت محمد پر درود پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع الحمد لآلہ والصلاۃ علی آلہا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ صلوات بلند۔ توجہ ہے، سب حضرات کی آغاز کریں گفتگو کا۔ اللہ اپنی مقدس لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا مصطفیٰ توکل کرو اس اللہ پر جو عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ الذی یراک حین تقوم، وہ اللہ تجھے تیرے ہر قیام میں نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ وتقلبک فی الساجدین، اللہ تو اس وقت بھی تجھے دیکھ رہا تھا جب تو سجدہ گزاروں میں منتقل ہو رہا تھا۔ اللہ جانے کتنا یہ طاہر خاندان ہے کہ آیتیں نہیں اتریں یہ طاہر ہیں۔ توجہ فرمانی ہے، آیتیں ابھی نہیں اتریں یہ طاہر ہیں، تاکہ کل کوئی یہ آ کر نہ کہے کہ آیت تطہیر نے انہیں طاہر کیا ہے۔ آیت تطہیر نہیں تھی تب بھی یہ طاہر تھے۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، تب بھی یہ طاہر تھے، کیونکہ آیتیں انہیں آ کے پاک نہیں کرتی، ان کی طہارت کا اعلان کرتی ہیں۔ بولنا ہے میرے ساتھ، آیتیں آ کے انہیں پاک نہیں کرتی، آیتیں آ کے ان کی طہارت کا اعلان کرتی ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی ضد کرے کہ آیت نے آ کے پاک کیا ہے، اس سے صرف اتنا پوچھنا کہ قرآن جو کہتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دے اللہ ایک ہے، جب مصطفیٰ نے کہا تب وہ ایک ہوا۔ جب اللہ نے کہا قل هو اللہ احد، حبیب کی زبان سے جاری ہوا، پھر وہ احد نہیں ہوا، وہ آیت سے پہلے بھی احد تھا،
آیت کے بعد بھی ہاتھ تھا، اور پھر جو حدیث قصہ پڑھتے ہو اس میں سب سے بڑا ان کی طہارت کا ثبوت یہ ہے کہ جب یہ آ کے اپنی جد پر سلام کرتے ہیں تو جد جواباً کہتی ہے وعلیک السلام یا صاحب حوضی، اے حوض کوثر کے مالک حسن میرا بھی تم پر سلام ہو۔ وعلیک السلام، توجہ فرما رہے ہیں سب حضرات، وعلیک السلام یا صاحب حوضی، اے حوض کوثر کے مالک حسن میرا بھی تجھ پر سلام ہو۔ میں سوال آپ سے یہ کرتا ہوں، ابھی اس چادر کے نیچے 5 پورے ہوئے نہیں، جبریل نازل ہوا نہیں، آیت تطہیر اتری نہیں، اللہ کا سچا رسول جو کہہ رہا ہے جس کی ہر بات اللہ کی نگرانی میں ہے، وہ کہہ رہے وعلیک السلام یا صاحب حوضی، اے حوض کوثر کے مالک حسن میرا سلام۔ پاک نہیں تھا تو حوض کوثر کا مالک کیسے بن گیا؟ توجہ فرمانی صاحب، اور پیغمبر اکرم نے چادر میں لیا اہل کساء کو، یاد رہے ہو نا، اہل کساء کو چادر میں لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم کیا مانگ سکتے ہیں، یہ معیار نہیں ہے، یہ ہمارا مانگنا یہ ہمارا معیار ہے۔ دیکھا یہ کرو وہ کیا دے سکتے ہیں، توجہ فرمانی ہے، یہ نہ دیکھا کرو کہ ہم کیا مانگ سکتے ہیں، دیکھا یہ کرو کہ وہ کیا دے سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی کسی کو شک ہو تو وہ مانگے یا نہ مانگے، یہاں تو عرش والے بھی مانگنے آتے ہیں، توجہ فرمائیں، یہاں پر عرش والے بھی مانگنے آتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے محمد رسول۔ توجہ فرمائیں، اور دنیا کو اس وقت اس گھر کی دہلیز کی عظمت کا پتہ چلے گا اگر دنیا صرف اپنے عقل کو استعمال کرے۔ اللہ جانے کتنا بڑا گھر ہے کہ قرآن آتا ہے تو بھی اسی گھر میں، جبریل آتا ہے تو بھی اسی گھر میں، رضوان آتا ہے تو بھی اسی گھر میں، آیت تطہیر آتی ہے تو بھی اسی گھر میں، آیت ولایت آتی ہے تو بھی اسی گھر میں۔ جو اتنا بڑا گھر تو ہے کہ قرآن بھی چاہتا ہے کہ اس گھر میں اتر جاؤں۔ اللہ نے اس گھر کو بنایا ہی اتنا باعظمت ہے۔ بہت بڑے صحابی کا نام ہے سلیمان محمدی، بولو صحیح میرے ساتھ، اب مقام ہے جناب سلیمان، بہت بڑا مقام ہے حضرت سلیمان، جسے آپ فارسی کہتے ہیں، مصطفیٰ اسے سلیمان محمدی کہتے ہیں، توجہ فرمانی ہے، اور بہت بڑا کردار ہے حضرت سلیمان کا اسلام کے پھیلانے میں۔ حضرت سلیمان لوگوں سے مناظرہ کرتے تھے، توجہ میری طرف رکھنی ہے، پڑھیں حضرت سلیمان کی، محی الدین عربی علیہ سنت کا عالم، وہ کہتا ہے کہ جب سے رسول نے کہا ہے نا سلیمان منا اہل البیت، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سلیمان بھی معصوم ہے۔ توجہ فرمانی ہے، یہ محی الدین عربی کے جملے ہیں کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ حضرت سلیمان محمدی بھی معصوم ہیں۔ پھر بھی کسی کو شک ہو تو یہ توجہ رہے، یہ قانون ہے کہ معصوم کو غسل بھی معصوم دیتا ہے، ہائے ہائے، توجہ فرمانی ہے، غسل معصوم دیتا ہے۔ حضرت سلیمان کو غسل کس نے دیا؟ جنازہ کس نے پڑھایا؟ بولو تو صحیح میرے ساتھ۔ معیار تو بناؤ کہ حضرت سلیمان کا معیار کیا ہے، کہ محمد مصطفیٰ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ سلیمان ہم اہل بیت میں سے ہے، حالانکہ ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں، مگر اس نے اپنی خدمات کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ انہیں کہنا پڑا کہ سلیمان منا اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے۔ اور تاریخ میں یہ ہے، محی الدین عربی لکھتا ہے کہ یہ مناظرہ کرتا تھا، مناظرے میں
یہ جس طرح کسی دیوار کو گرانا ہو نا، اس دیوار کو ہلا دو پھر وہ جلدی گر جائے گی۔ کہا اس نے اتنے مناظرے کیے ہیں کہ ساری دیواریں گرا دی ہیں حضرت سلیمان نے، اور جب اعلان نبوت ہوا ہے تو دنیا مسلمان ہونے لگ گئی۔ حضرت سلیمان کا کردار، حضرت سلیمان محمدی۔ اور پھر جب یہ آئے نا اس دروازے پہ، بس ایک جملہ مجھے کہہ کے آگے بڑھنا ہے۔ حضرت سلیمان جب اس دہلیز پہ آئے، پاک محمد مصطفیٰ کی دہلیز پہ، تو یہ ایک عورت نے حضرت سلیمان کو خریدا تھا۔ اس نے کہا جب پاک پیغمبر کی آمد کی اطلاع ہوئی کہ پاک پیغمبر تشریف لائے ہیں اور انہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں اس نبی کی زیارت کے لیے۔ توجہ فرمانی سب رہا، میں جانا چاہتا ہوں اس نبی کی زیارت کے لیے۔ اس نے کہا کہ یہ میرا زمین ہے، اس میں کھجور کے پودے لگاؤ، اگر تم پودے لگا دو گے تو پھر میں تمہیں اپنی اس سے نوکری سے جو ہے وہ چھٹی دے دوں گی۔ حضرت سلیمان نے اپنے بھائی کو کہا یہ گٹھلیاں دباتے جاؤ اور پانی دیتے جاؤ۔ ادھر یہ گٹھلیاں دباتے گئے، ادھر آخری گٹھلی تھی کہ پہلی پہ پھل لگ چکا تھا۔ بات سمجھا فرما رہے ہیں؟ یہ ہے مقام، اس دروازے پہ جھکو تو صحیح۔ صرف یہ نہیں سوچنا، یہ جہالت کی بات ہے۔ مجلس میں کیا ملتا ہے؟ جتنی دیر بیٹھے ہو نہ چغلی ہے نہ جھوٹ ہے، جو ہر عیب سے بچا لے وہی تو مجلس حسین ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ بھی غلط جملہ ہے کہ کام کی باتیں مجلس میں نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں دنیا کام کسے سمجھتی ہے۔ توجہ فرمائیے، نبی تو یہ کہہ کے گئے کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ یہ کون ہے کہنے والا کہ یہ مجلس سے کیا ملتا ہے؟ اور بابا جب علی کا ذکر ملے تو عبادت ہی ملتی ہے۔ جاؤ جا کر پوری تاریخ کی میں ذمہ داری سے ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ جب نماز کا حکم آیا، اللہ کے نبی نے مجمع اکٹھا نہیں کیا۔ توجہ کرو، ذمہ داری میری ہے، بات کر رہا ہوں۔ مجھے دکھاؤ کوئی تاریخ میں مجمع اکٹھا نہیں کیا۔ جہاں ملا کوئی کہا نماز کا حکم آ گیا ہے، نماز پڑھو۔ اور روزے کا حکم آیا، جہاں ملا کوئی کہا روزہ رکھو۔ زکوٰۃ کا حکم آیا، جہاں کوئی ملا گلہ تو آنوی نہیں چنگیاں لگ رہی ہیں۔ تھوڑا سا آگے آگے ہو جاؤ، اچھا آگے آگے ہو جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ توجہ فرما رہے ہیں سب؟ جہاں کوئی ملتا گیا پیغمبر اسے احکام بتاتے رہے کہ اب یہ حکم آیا، اب یہ حکم آیا، اب یہ حکم آیا۔ مجمع اکٹھا نہیں کیا۔ مجمع صرف 3 مقام پر مصطفیٰ نے اکٹھا کیا ہے۔ ایک کوہ صفا کے دامن میں، ایک کوہ صفا کے دامن میں جب کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو گے فلاح پا جاؤ گے۔ دوسرا مجمع دعوت ذوالعشیرہ میں جب اعلان ہوا محمد رسول اللہ۔ تیسرا مجمع غدیر خم پہ جب اعلان ہوا من کنت مولاہ فہذا۔
آواز جو تم کی پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیں آتے محمد اللہم صلی علی محمد توجہ ہے سب درد یہ پروردگار نے پیغمبر کو جو حکم دیا ہے توجہ میری طرف رکھیں 3 مقام ایسے ہیں جہاں مصطفیٰ نے مجمع اکٹھا کیا معلوم ہوا مجمع تب اکٹھا کیا جاتا ہے جب فضائل توحید ہوں فضائل نبوت ہوں فضائل ولایت ہوں اور اسی لیے نماز کی قبولیت پہ شرط رکھی کہ جب تک ان کا تذکرہ نہ ہو تیری نماز ہوتی نہیں ہے اچھا چلو ایمان سے بتاؤ جب نماز پڑھتے ہو تم نے سورہ فاتحہ پڑھی اب یہ صرف دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے دنیا نے کہا ہے کہ کسی کو اچھا نہ کہو کسی کو برا نہ کہو اگر کسی کو اچھا اور برا نہیں کہنا پھر نماز پڑھنی چھوڑ دو بولو سے